15 سوما یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروگرام 15واں نبی پاک کا میلاد ہے، میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ بحمداللہ ہم 15واں نبی پاک کا میلاد ہے۔ اس پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہم نے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، نبی پاک علیہ السلام کا حسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے ہم نے چند ایک موضوعات لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی لاجواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، حضور کی داڑھی مبارک، حضور کے گال مبارک، حضور کا چہرہ، حضور کا حسن، حضور کے ہاتھ، حضور کا سینہ، حضور کا پسینہ، حضور کے قدم، حضور کے دندان مبارک، لعاب دہن مبارک۔ انشاءاللہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر انشاءاللہ ہم چند باتیں کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیسی تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعضاء مبارک ہیں ان سے رونما ہونے والے معجزات کیسے تھے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ منچ پر موجود مبلغین کی انشاءاللہ ہم گفتگو بھی سنیں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا۔ ماشاءاللہ فراز مدنی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں۔ آصف اقبال مدنی صاحب مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ زید بھائی مرحبا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک السلام علیکم۔ آئیے جی کاشان بھائی، ماشاءاللہ، السلام علیکم، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ 15 سوما یہ میلاد شہ ابرار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اگر سابقہ زمانے کے یہودی جادو کی بجائے ایمان و تقوی کی روش اختیار کرتے اور زمانہ نبوی کے
مخاطب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ حقیقت کو جانتے تو کبھی بھی آخرت پر جادو کو ترجیح نہ دیتے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو کچھ تعلیم اور تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر آپ نے فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا، اور یہ تاکید بھی کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمہ تن گوش ہو کر توجہ کے ساتھ سنو، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ اور جو یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہم بات نمبر 1، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔
شان نزول، بعض یہودی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے تھے۔ اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنی خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں، تم سے حسد کی وجہ سے دونوں ہی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی رحمت خداوندی پر حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور خداوند کریم نے نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ اپنے نبی پر اپنا فضل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے والا قرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی بات، حضور کے گیسوں کی بات، حضور کے سینے کی، حضور کے مبارک ہاتھوں کی، حضور کے قدم جہاں لگ جائیں ان کی بات کرنے والا رب کا پیارا قرآن ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اگر قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو دل میں عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے دنیاوی معاملات بھی سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، ہمارے آخرت کے معاملات بھی انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ یہ آخرت کے معاملات، دنیاوی معاملات کے سنورنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل میں شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدا ہوگا، یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ جن کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے، وہ مبارک چہرہ کیسا تھا، وہ مبارک زلفیں کیسی تھیں، وہ مبارک قدم کیسے تھے، یہ شوق انشاءاللہ دیدار کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کتنے افراد کو، کئی ایسے اولیاء اکرام، کئی ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کسی کو حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کسی کو خواب میں بھی جلوے دکھائے گئے، اور کئی ایسے افراد اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ بس وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ابھی ہم زید بھائی کی طرف بڑھیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی زید بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے
اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. زید بھائی اگر میں آپ سے آج ریکویسٹ کروں تو آپ میری ریکویسٹ پر سلام اعلیٰ حضرت پڑھیں. آج ہمارے موضوع سے مطابقت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضائے مبارکہ پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے. حضور کی مبارک آنکھیں ہیں، حضور کے لبھائے مبارک ہیں، دندان مبارک ہیں، حضور کے گیسو مبارک ہیں، حضور کا چہرہ مبارک ہے، حضور کے ہاتھ مبارک ہیں، حضور کے قدم مبارک ہیں. اگر آسانی ہو تو اگر آپ سلام علیہ. میں نے وہ موضوع دیکھا تھا کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، یہ پڑھیں گے آپ؟ انشاءاللہ درمیان میں جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق چلیں ٹھیک اگر ہو اجازت دیں آپ. صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب. میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، ارے تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب. پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار، ارے ہے کہیں اس آسدانہ کا جواب، ہے کہیں اس آسدانہ کا جواب. روز محشر ایک تیرا آسرا، روز محشر ایک
سوالوں کا جواب لا جواب، سب سوالوں کا جواب لا جواب، سب سوالوں کا جواب لا جواب۔ تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، ارے جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب۔ شور ہے لطف و عطا کا، شور ہے، شور ہے لطف و عطا کا، شور ہے مانگنے والا نہیں سنتا جواب، مانگنے والا نہیں سنتا جواب۔ ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے حسن محو جمال روئے دوست، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے پھر لینا جواب، اے نکیر اس سے لینا پھر جواب۔ سر سے پاں تک ہر ادا ہے لا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہی یقین کریں لاجواب ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے، حضور کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے۔ جبھی تو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جیسے آپ چاہتے گے، ہمیں تو یوں لگتا ہے یا رسول اللہ جیسے جیسے آپ چاہتے گے ویسے آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا کی بھی بات کی جائے، جس ادا کی بھی بات کی جائے وہ نرالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اور جو قدرت کا شاہکار ہے ان میں پھر کوئی عیب نہیں رکھا اللہ پاک نے، ہر عیب سے مبرہ اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ جبھی تو سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر مبارک سے، سر مبارک کے بال مبارک سے پاؤں کی تلیوں مبارک تک کی ہر ادائیں لاجواب ہیں، یہاں تک کہ حضور کی تلیاں جہاں لگ جائیں وہ جگہ بھی لاجواب ہے، جہاں حضور گزر جائیں وہ جگہ لاجواب ہو جاتی ہے، وہ فضا لاجواب ہو جاتی ہے، جہاں حضور تشریف فرما ہوں وہ جگہ بھی بڑی مبارک ہو جاتی ہے، جن سے حضور گفتگو فرما دیں، وہ جن سے گفتگو ہو جائے اور ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہوں، ان کا بھی انداز ہی نرالا ہے، وہ بھی لاجواب ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہے نا،
جس چیز کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی ہے وہ لاجواب ہی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ایک قطرے کی ہی مثال لے لیں، قطرہ پانی کا قطرہ کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر یہی قطرہ سمندر میں ہو تو اب اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا، اب اسے سمندر کہا جاتا ہے، کیونکہ بلا تشبیہ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ نسبت اس کی سمندر کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن چیزوں کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو وہ نرالی ہو جائیں تو خود ذات مصطفیٰ میں اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں، خود ذات مصطفیٰ میں اللہ نے کیسی برکات رکھی ہیں، خود ذات مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال رکھا ہے۔ اوروں پر اگر حضور شفقت فرمائیں تو ان کے حسن تو بالے ہو جائیں تو خود حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا، حضور کے چہرے کی تابانیاں کیسی ہوں گی۔ میں چاہوں گا آصف بھائی حضور کی حسن کی بات چلی ہے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا حسن بے مثال تھا، یہ مثال تھا، واہ واہ۔ تو ایک جملے میں تو بات یوں کی جا سکتی ہے، جی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن جمال کو قرآن مجید سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تو وَالضُّحَىٰ جو ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور کا جو چمکتا چہرہ ہے اس کی قسم، سبحان اللہ۔ تو جن کے چہرے کی قسم رب العالمین یاد فرمائے۔ اور واللیل اذا سجا، تو لیل کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کی مبارک زلفیں ہیں، واہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جس نے دیکھا اس نے اپنی طاقت کے مطابق اسے بیان کیا، اور کئی صحابہ کرام تو وہ تھے جن سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا حسن کیسا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو صحیح طرح دیکھ ہی نہ سکے، اللہ اکبر، ہم تو دیکھ ہی نہ سکے، ٹکٹکی باندھ کر ہم دیکھ نہ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے حسن ایسا تھا کہ ہم جو ہے وہ نگاہیں جھکا لیا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو ہے وہ کسی نے کہا وہ چاند ہیں، کسی نے کہا وہ سورج ہیں، کسی نے کہا کہ وہ ایسے ہیں جیسے چاند کے گرد ایک ہالہ ہوتا ہے، حضور کے چہرے مبارک کے گرد بھی ایک ہالہ، ایک روشن دائرہ ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ اگر دیوار کی طرف رخ کر لیتے تو دیوار روشن ہو جاتی، کسی نے کہا کہ وہ گفتگو کرتے تو منہ سے نور نکلتا۔ تو یوں جس نے دیکھا اس نے اپنی حیثیت سے اسے بیان کیا۔ اور آپ نے جو شعر پڑھا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہم مدنی چینل پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس پر شفاء السقام کے اندر امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا کہ حضرت حسان بن ثابت نے یہ کیسے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ حسان بن ثابت تو عرب کی زمین سے باہر نکلے نہیں، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ ہو سکتا ہے کسی اور زمین میں جو ہے وہ کوئی اور حسین ہو۔ تو اس سوال کو قائم کر کے آپ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ یا اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرما۔ تو جبریل امین وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان کے دیکھا ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربها لم اجد مثلک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق مغرب کو چھانا ہے، اور امام اہل سنت نے اس کو بیان بھی کیا۔ اب یہ دیکھیں کہتے ہیں مشرق مغرب چھان ڈالے، لیکن آپ جیسا نہیں پایا۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ حضرت حسان تو چلو نہیں گئے عرب سے باہر، لیکن حضور نے دعا تو کی ہے کہ اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ گویا کہ جبریل امین نے ان سے فرما دیا کہ حسان تم تو نہیں گئے لیکن میں نے تو دیکھا ہے، اے حسان تو کہہ دے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو حضور جیسا حسین کسی نے نہیں دیکھا۔ میں چاہوں گا اگر زید بھائی یہاں پر وہ شعر امام اہل سنت کا شامل کر دیں کہ یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا واہ یک واہ۔ نے یک۔ بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جگان کے تھالے چمنے جگان کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کیا تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ چاند کی طرح۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کسی دیوار کے سامنے جاتے تو وہ دیوار روشن ہو جاتی۔ کیا بات۔ اچھا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر چاند کے سامنے ہوتے جی۔ یا سورج کے سامنے ہوتے تو ان دونوں کے نور پہ حضور کا نور غالب آ جاتا۔ واہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے چاندنی رات میں 14ویں کی رات کو میں نے چاند کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ حضور نے سرخ حلہ جبہ پہنا ہوا تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا اور میں غور کر رہا کہ زیادہ حسین کون ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک حضور زیادہ خوبصورت ہیں، چاند زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ حقیقت بین تھے، وہ انہوں نے کوئی یہاں کوئی تصور پیش نہیں کیا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ چاند کی چاندنی کا جو عروج ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، 13 14 15، اس کے بعد اس کا عروج ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ چاند ایسا ہے کہ اس کا عروج ہی عروج ہے۔ چاند گھٹتا ہے لیکن یہ بڑھتا ہے۔ چاند جسموں کو روشن کرتا ہے، یہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ چاند اجسام عالم کو روشن کرتا ہے، یہ عالم ایمان کو روشن کرتے ہیں۔ تو آپ غور کریں چاند کو گرہن لگتا ہے اور یہ گرہن لگنے سے پاک ہیں۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے اور جی تو ان کا نہیں بھرا، بس ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھا، بس جتنا وہ دیکھ سکے انہوں نے اپنی جو ہے وہ عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے، اس سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا۔ ایک واقعہ آخر میں شامل کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، تو وہ قافلے والوں سے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ان کے پاس ایک اونٹ ہے، وہ بڑا اچھا آپ کو لگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کا؟ کہا اتنے سا، یعنی اتنی مقدار میں کھجوریں ہوں گی، وہ کئی من اس کا حساب ہے، تو اتنے میں ہم آپ کو جو اونٹ بیچ دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ابھی تو ساتھ نہیں لایا معاوضہ، قیمت نہیں لایا ساتھ، تو میں اپنے شہر پہنچوں گا تو میں قیمت بھجوا دوں گا۔ اور حضور اس اونٹ کی مہار پکڑ کے آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، لوگ جب تک آپ کو دیکھتے رہے چپ رہے، لیکن جیسے حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو بعض میں یہاں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا نام۔ کتنے کا؟ نام۔ کتنے؟ اتنے کا بیچو گے؟ نام۔ یعنی وہ حضور کو دیکھتے رہ گئے، ہاں ہاں کرتے چلے گئے، اور کیوں؟ حضور کے حسن میں گم ہو گئے، حضور کو دیکھنے میں گم ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ایک اجنبی آیا اور تمہارا اونٹ لے کے چلا گیا، تم اسے پہچانتے نہیں ہو؟ قافلے میں شریک خاتون تھیں، وہ کہنے لگیں کہ بھائی اگر میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہیں آئے تو قیمت میں دوں گی۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزرے تو ایک خاتون نے دیکھا، پوچھا یہ اتنا خوبصورت نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا مسلمانوں کے ایک عالم ہے۔ یہ سنا تو وہ خاتون بے ہوش ہو گئیں۔ اب لوگ اسے ہوش میں لائے، پوچھا ہے خاتون بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہا میں نے ان کو دیکھا تو میں بے ہوش ان کو دیکھ کے نہیں ہوئی، میں تو یہ سوچ کے بے ہوش ہو گئی کہ چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں،
تو بڑے محمد بڑے کتنے محمد خوبصورت کا ہوں عالم گے۔ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جس نے دیکھا ہے نا حضور کو، سبحان جس نے دیکھا ہے پھر وہ کہنے پر مجبور ہوا ہے، بلکہ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزات نہ بھی دکھاتے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور دلیل اپنے نبی ہونے کے لیے بطور دلیل جن معجزات کا ظہور فرمایا، کہا اگر نہ بھی دکھاتے نا، حضور کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا اور اللہ نے حضور کو حسن ہی اتنا پیارا، اتنا عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً سچے نبی ہیں۔ آپ کئی ایک صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں کہ جنہوں نے دیکھا اور پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی کیفیت دیکھیں، حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی کیفیت دیکھیں، دیگر صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا پھر بس دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ نے حسن میں اتنا کمال رکھا ہے، اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی بات اگر کریں، فراز بھائی، حضور کا جسم بھی تو لاجواب ہے نا، جس میں اثر ہے، جسم مبارک ہے، جسم پیارا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی تخلیق انسانی کا جہاں قرآن میں ذکر کیا، جی، اس کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی جو عام انسان ہے اس کی تخلیق بھی ایسی لاجواب ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، برکت والا ہی ہے وہ رب جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ تو اب فراز بھائی اس کو بھی ایڈ اگر ساتھ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق پر 4 قسمیں یاد فرمائی ہوئی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ یہاں تو اس سورہ 3 کا جو آپ نے ذکر کیا، وہاں تو اس تخلیق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں، لیکن سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کس طرح ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے، وہ زیادہ تعجب خیز ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جب عام انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رب خود فرما رہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر ہم جتنے بھی حسن کی بات کرتے ہیں وہ حسن اتنا ہے جتنا صحابہ پر ظاہر کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے جیسے آصف صاحب نے فرمایا کہ جتنا صحابہ نے دیکھا، اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ کہ جتنا ظاہر کیا گیا، کیونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ پورا حسن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ظاہر ہی نہیں فرمایا، فرمایا رفقا لنا، یہ ہم پر مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ تو اتنا حسن ہے کہ جتنا ظاہر کیا گیا، جتنا صحابہ نے اپنی اپنی کیفیات کے مطابق دیکھا، اگر یہ مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی گئیں، اگر حضور کا مکمل حسن ظاحر ہو جاتا مدانی کیا کیا کٹ جاتا، گردنیں تو ویسے ہی کٹتی تھیں، پھر کچھ بچتا ہی نہیں نا، پھر تو کوئی تاب ہی نہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر کمپیریزن اعلیٰ حضرت نے کیسا پیارا بیان کیا ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، یہاں تو عرب کے مردان ہیں اور وہ بھی گردنیں کٹانے کے تیار ہیں، وہ بھی حسن دیکھ کر نہیں، صرف نام پر جو ہے وہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی بیان کر دیا جائے، وہ کم اور کم ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بہرحال جہاں تک جسم مبارک کی بات ہے تو اس کی بھی اپنی ہی تابانیاں تھیں، اور اتنا نرم اور ملائم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تھا، کیونکہ جسم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک تو اس کے گورے پن سے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے سفید رنگ سے اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سفید رنگ تو وہ ہوتا ہے جو حد اعتدال سے آگے نکل جاتا ہے، اس کو بھی سفید کہا جاتا ہے، لیکن اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی، اور اگر حد اعتدال سے نیچے آ جائے تو وہ بھی حسن میں شمار نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اعضائے مبارکہ ہیں، جو بھی آپ کے جسم کی کیفیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معتدل رکھی کہ جس کو مکمل طور پر حسن کہا جا سکتا ہو۔ یعنی جس طرح میں نے کہا نا، سفید رنگ بظاہر ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ حد اعتدال سے آگے نکل جائے گا وہ حسن میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفید رنگ ایسا تھا کہ جو کامل اکمل حسن والا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے
کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ ایسا سفید تھا گویا کہ آپ کو چاندی کے اندر ڈالا گیا ہو. کیا بات. چاندی کی یہاں پر مثال دی گئی. جس طرح چاندی روشن ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی چمک ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اس طرح جو ہے وہ چاندی کے اندر ڈالا گیا تھا گویا. اور پھر ایک ہو گیا رنگ کے اعتبار سے، دوسرا جسم کے اندر جو نرمی ہوتی ہے اس نرمی کا بھی اپنا کمال ہے. ہم اگر جیسے کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کر رہے ہوں یا بعض اوقات تو کسی عام آدمی سے بھی اگر ملاقات کرتے ہیں نا، اگر اس کا ہاتھ نرم ملائم ہو تو اس سے ملاقات کرنے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور جب وہ اللہ کا ولی ہو اور پھر امام الانبیاء ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھوں کی جو نرمی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا. جس طرح ریشم کا کپڑا ہوتا ہے وہ اپنی نرمی کے اندر بے مثال سمجھا جاتا ہے، جیسی اس کی نرمی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. جس نے اصل ریشم کو اگر چھوا ہو یا اصل بھی نہ چھوا ہو، صرف ریشم کی کاپی بھی چھوئی ہو تو اس کا ایک جو سلکی پن ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ایسا ملائم اور خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک لطف بندہ لے رہا ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ان کی شان ہی کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نرم کسی چیز کو نہ پایا. یہاں تک کہ ریشم کے جو بڑے بڑے کوالٹی کے اعتبار سے بہت اچھے لباس سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی میں نے ایسی نرمی نہیں دیکھی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں نرمی دیکھتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل پیدا فرمایا تھا. اور یہ حضور کے حسن کے بارے میں مختصر ترین جو ہے وہ ایک سمجھ لیں خاکہ بیان کیا گیا. اچھا، اس میں ایک اعتدال کی جو بات کی ہے اعضاء میں شاہ صاحب فراز بھائی، ایک یہاں تک لکھا ہے شمائل میں نبی پاک علیہ السلام کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضاء ایسے تھے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں سے دیکھتا تو بھی حضور خوبصورت لگتے، بائیں سے دیکھتا تو بھی خوبصورت لگتے، کوئی پیچھے سے دیکھتا تو بھی خوبصورت لگتے، سامنے سے دیکھتا تو بھی خوبصورت نظر آتے، کوئی قریب سے دیکھتا تب بھی حضور سونے نظر آتے، اور دور سے دیکھتا تو تب بھی خوبصورت نظر آتے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ ہے اس کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے، قریب آ کے وہ خوبصورت نہیں لگتا. بعض قریب سے جو ہے نا وہ خوبصورت لگتے ہیں، دور سے نہیں لگتے. بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے وہ سامنے سے خوبصورت لگ رہا ہے، دائیں طرف سے نہیں لگ رہا خوبصورت، وہاں سے دیکھیں تو. لیکن حضور ایسے ہیں کہ جہاں سے دیکھا جائے ہر لحاظ سے وہ خوبصورت ہی خوبصورت ہے. کیا بات. جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی باتیں چل رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے حوالے سے ہم نے فراز بھائی سے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سفید بھی تھا، حد اعتدال سے نہ زیادہ نہ کم. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کے رخساروں کی کیا بات ہے کہ سرخی مائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار تھے. اللہ اکبر. بعض صحابہ نے تو یوں فرمایا کہ کبھی حضور جان عالم کبھی خوش ہوتے نا تو یوں لگتا کہ انار نچوڑ دیا گیا ہے چہرے میں، ایسا تشبیہ دی ہے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی، جن آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، جس کیفیت میں دیکھا. اللہ اکبر. قرآن کا ورق میرے آقا قرآن کا ورق بھی کہا، قرآن کا ورق بھی کہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کی ادائیں ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا ہے. جس نے جس کیفیت میں دیکھا حضور علیہ السلام کی، انہوں نے اسی کیفیت کو بیان کیا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، حضور علیہ السلام کے کمالات، حضور کی اعضاء کی ہم بات کر ہی رہے ہیں. آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں. میرے آقا کی مبارک آنکھیں کیسی تھی. ایک تو ہے نا فراز بھائی کہ حضور کی آنکھ ایسی، پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہ تو کچھ تو نہیں، یہ تو پورا موضوع ہے. بہرحال ہمیں تو ادھر وقت کا خیال کرتے ہوئے پھر دونوں باتوں کو سمیٹنا ہوگا، ورنہ تو اس کے اوپر تو ایسے ایسے دلائل موجود ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ کے جو کمالات ہیں کیا بات ہے،
گھنٹوں بیان کیا جائے اور کتابیں لکھی جائیں، اور علماء نے لکھی بھی ہیں مستقل کتابیں بعض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری نگاہ مبارک تھی، اگر اس کے کمال کی بات کی جائے تو ویسے بھی جو سرما لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ کیا بات، عام آدمی کی بھی اگر وہ سرما لگا لے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ مبارک تھی، جو آنکھیں مبارک تھیں، وہ قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ ابھی جو قد کی بات ہو رہی تھی نا، اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فعل فرما رہے ہیں جو رب کو پسند ہے، عاجزی کرنا، تو اس لیے قد مبارک بھی میانہ ہے اور چلتے ہوئے انداز جو ہے وہ ایسا ہے عاجزی والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہا ہے جو ان کے محبوب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا جو قد مبارک درمیانہ تھا اور جو حضور نے عاجزی فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بلند فرمانا چاہتا ہے، تو حضور کو بلند فرما دیا، اور ایسا بلند فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آنکھیں دیکھیں یا کوئی اور عضو مبارک دیکھیں، سب میں ایسے ہی کمالات ہیں کہ جو عام طور پر جو ایک عقل اور شعور رکھنے والا شخص جو جس حسن کو پسند کرتا ہے وہ اپنی فہم اور فراست کے مطابق پسند کرتا ہے، لیکن جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھلنے کے بجائے یوں اس اعتبار سے بند ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ بھی حسن کے ایک کمال ہے، یہ بھی اس طرح کا بھی ایک حسن ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو ختم کر دیا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور کی جو ثنا ہے وہ کما حقہ بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگ ہستی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا اگر تصور کیا جائے تو سرمگی آنکھیں، اس میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا، اور پھر جو آنکھ کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ سفیدی بھی چمکدار سفیدی تھی۔ آنکھوں کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے سے ہی کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ آنکھوں کی سفیدی سے ہی بندے کی کمزوری اور صحت مندی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات آنکھوں کے اندر ایک سمجھ لیں جو آف وائٹ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے وہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں مبارک کی جو سفیدی تھی وہ چمکدار قسم کی تھی۔ اسی طرح جو کالی پتلی ہوتی ہے وہ بھی ایسی کالی تھی کہ جس سے سامنے والا جو ہے وہ حیرت کے اندر آ جاتا تھا کہ ایسی زبردست جو ہے وہ سیاہی، اور پھر آنکھوں کے اندر آپ مطلب تصور بھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ صرف یہ کہا ہی جا سکتا ہے کہ ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک میں لال جو ہے وہ ڈورے چلا کرتے تھے، وہ ایسے سرخی مائل جو ہے وہ ڈورے ہوتے تھے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ جو ہے حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک ظاہری آنکھوں کی کیفیت ہے۔ پھر اگر پلکیں دیکھیں تو پلکیں جو ہے وہ دراز، اور اگر جو آئیبرو مبارک ہے، آئیبرو مبارک بھی ایسی جو ہے وہ خوبصورت کہ جو خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ تو یہ ایک ظاہری اعتبار سے جو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا اس حلیے کو بیان کر دیا، لیکن اگر نگاہ مصطفیٰ کے کمال کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ خشوع وہ چیز ہے جو بظاہر ان آنکھوں سے ہم تو نہیں دیکھ سکتے اور ویسے بھی دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، خشوع یعنی دل کی عاجزی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہاں پر بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف آگے کی جانب نہیں، ہر جانب ایک ہی طرح کا دیکھا کرتے تھے اور ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے تھے، چاہے روشنی میں ہو چاہے روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو۔ یعنی جو 6 سمت ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو 6 سمتیں ہوتی ہیں، 6 جو جانب ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت میں تمام جگہوں پر، تمام سمتوں پر ایک ہی اعتبار سے بیک وقت دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا کمال۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کی جو ہے وہ دل پہ نظر فرما دیں تو پھر وہ ابو بکر بن جاتے ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ حضور کی نگاہ کا کمال۔ اور پھر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب دیکھتے تھے، دور بھی اسی طریقے سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک تو اندھیرے اور اجالے کی بات ہے، لیکن دوری اور نزدیکی حضور کے بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک قریب اور دور یہ برابر ہی ہوا کرتا تھا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے۔ اور آج بھی حضور کا کمال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جس پر چاہے نگاہ کرم فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں، اور ایسا روشن کرتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ روشن ہونے کے بعد اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ مبارکہ کا کمال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال تو دیکھیں، کیا کمال اپنے نگاہوں کا کمال بیان کیا ہے۔ حضور سے نسبت رکھنے والوں کی بھی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا۔ مسجد نبی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ میلوں دور ہے، یا ساریۃ الجبل، پہاڑ پر چڑھ جاؤ ساریہ۔
اللہ اکبر، جب وہ قافلہ آیا تو پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی آواز آئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر کی آواز آئی تھی، اور سن کر ہم پہاڑ پر چڑھے تو دشمن پہاڑ کی آڑ سے حملہ آور ہم پر ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، ہمیں دشمن کے اس وار سے، حملے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ یہ کون ہے؟ نگاہ ہے نا کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ ساریۃ الجبل کیوں کہا ہے؟ وہ تو وہاں گئے میں اتنے دور جو ہے نا جنگ کے لیے، اور آپ ان کو پکار رہے ہیں۔ کہا میرے سامنے سے پردے اٹھ گئے، میں نے میدان جنگ کو دیکھ لیا، تو میں نے دیکھا ان پہ دشمن حملہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی فراز بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ جاتی ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی دیکھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی، تو نگاہ موسیٰ کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ کانا یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلمۃ علی الصفاء مسیرۃ 10 فراسخہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھنے کے بعد 30 میل دور سے کالے پہاڑ پہ چلتی ہوئی چونٹی کو رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تجلی رب العالمین کو دیکھیں تو نگاہ موسیٰ کا عالم یہ ہو جائے۔ تو معراج کی رات جب سر کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کو دیکھا، نگاہ ربی فی احسن صورہ، نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میری آپ کے بارے میں سوال عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا سب سے پیارا منظر کون سا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی آصف بھائی۔ پیارا منظر وہی ہے جو مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو عاجزی کا اظہار فرمایا، کہ وہ شہر کے جہاں لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو مجبور کیا، اور آپ علیہ السلام کا جو سب سے محبوب شہر تھا مکہ مکرمہ، اس سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس شہر سے آپ کو ہجرت کرنے پر اپنی قوم نے ہی جو ہے وہ نکال دیا، اور نبی پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن اسی مکے میں 10,000 کا لشکر لے کر اتنی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں کہ اب کسی میں مقابلے کی تاب نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، اور اس قدر جاہ و جلال کر و فر کے ساتھ جب کسی بادشاہ کو فتح ملتی ہے نا تو اس کے اندر تو تکبر آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا منظر لوگوں نے دیکھا۔ اب یہ تو ہم اپنے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، حضور کی عاجزی کا جو سب سے اعلیٰ منظر ہے وہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہاں فقہ محدثین نے کسی کے خاص موقع کو بیان کیا ہو تو وہ علم میں نہیں ہے، تو جو ابھی علم ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اس وقت لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عاجزی انکساری کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے وقت کن خاص آداب کا خیال رکھتے تھے؟ آداب تو وہی ہے جو حضور نے گفتگو فرمائی، اس پر ہم کیا کلام کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب حضور کی اداؤں کو ہم نے لینا ہے، ہم نے لینے کے بعد ہی تو پھر آداب بنے، تبھی تو اس کو آداب کہا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ، جی جی، حضور علیہ السلام بات کرتے تھے تو اس میں سختی نہیں ہوتی تھی، نرم انداز سے یہ حضور ہوتا کا تھا۔ انداز تھا۔ حضور ہمارے کا لیے ادب انداز یہ ہے کہ ہم ہمارے ان کی لیے اداؤں کو ہم اپنائیں۔ نے ان کو اداؤں کو اختیار کرنا ہے جو آپ نے کہا۔ باقی یہ کہ کچھ اس انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بارے میں یہ تو منقول ہے۔ اور ویسے یہ سوال اگر درست کر دیا جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ سوال تو یہی بنتا ہے کہ حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گویا کہ موتی جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے، اور صحابہ کرام
ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنتے تھے گویا کہ سر پر جو ہے وہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے، اور ہلنے کی مجال بھی نہ ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہترین انداز جو تمام مبلغین کو سیکھنے کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ چاہتے تو حروف بھی گن لیا کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ اہم بات ارشاد فرماتے، ویسے تو حضور کی ہر بات ہی اہم ترین ہوتی تھی، لیکن کوئی تاکیداً کوئی بات ارشاد فرمانی ہو، سمجھانا ہو، کوئی حکمت بیان کرنی ہو، تو اس بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل متوجہ ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ ایک تو سننے سے متعلق ہے کہ جب کسی کی گفتگو سنتے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور کلام کرنے سے متعلق بھی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل اس کی طرف متوجہ ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کلام بھی کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف بھی توجہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کلام فرماتے تو صحابہ کی طرف یا جس سے بھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کی طرف مکمل جو ہے وہ متوجہ ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کے کلام کی مٹھاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے متعلق کئی احادیث ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوش گوئی کرنے والے نہیں تھے، یہ بھی آداب گفتگو میں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ میٹھا ہوا کرتا تھا۔ سامنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی بھی طریقے سے پیش آیا جائے، اس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ جو توریت میں صفات موجود ہیں، ہم نے جو پڑھی ہیں، کیا وہ حضور میں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں، تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ اگر عام بندہ سنے تو اس کو غصہ آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز میں گفتگو کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ یہ بھی انداز گفتگو ہی ہے کہ ہم اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح مزاج کے خلاف بات کرے تو ہماری زبان سے بعض اوقات وہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت اور جلوت ایک ہی طرح ہوا کرتی تھی گفتگو کے اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایسی نرمی سے جواب ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اسلام لانے پر جو ہے وہ مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے اندر حکمت جو تھی وہ بہت زیادہ جو ہے پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا شخص آتا تھا، آپ دیکھیں نا احادیث میں ملتا ہے کہ کسی جگہ افضل عمل نماز کو قرار دیا گیا، کسی جگہ جہاد کو قرار دیا گیا، کسی جگہ والدین کی اطاعت کو قرار دیا گیا، تو یہاں پر محدثین نے لکھا کہ جس طرح کا شخص آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا گیا کہ لوگوں سے اس کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو یہ سارے آداب گفتگو ہیں جو ہمیں مختلف جگہوں پر مل سکتے ہیں، میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا۔ مجھے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا، بڑی پیاری ادا یاد آ رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی معاملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو اب حضور نے اصلاح فرمانی ہے، صحابہ کرام موجود ہوں تو حضور فرماتے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ما بال اقوام، واہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا بات اور کسی کو نام لے کر سب کے سامنے سمجھانا، یہ اس کو رسوا کرنا ہے، رسوا کرنا، اور بغیر نام لیے اس طرح کے فلاں شخص ایسا کر رہا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا مزہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ نے الحدیقۃ الندیہ میں بڑا تفصیل سے کلام کیا ہے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ کسی کو متعین کیے بغیر، اس کا نام لیے بغیر جو بھی گفتگو بندہ کرتا ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے، تو وہ نام لیے بغیر اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی ادا کو اختیار کرے۔ دونوں سائڈ ہیں، ایک تو کوئی ایسی بات سمجھانی ہو تو نام نہ لیا جائے، لیکن جب کوئی خوشخبری سنانی ہو تو حضور پھر نام بھی پکارا کرتے تھے، اور جب نام پکارتے تھے تو جس کا نام آتا تھا اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے، کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں آج جو آئیں گے، یہ بھی ایک حضور کا انداز تھا، وہ جنتی ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ پھر ایک صحابی آتے ہیں، پھر اگلے دن پھر فرماتے ہیں آج جو آئیں گے وہ جنتی ہوں گے، دوسرے دن بھی وہی صحابی ہیں، تیسرے دن بھی وہی صحابی ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اللہ کرے کہ ان اداؤں کو اپنائیں، وہ باتیں اپنا کر ہم اپنے اندر گفتگو جو کرنے والے بہترین صفات ہیں ہم ان کے جامع بن جائیں اور بہترین صفات کے حامل بن جائیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو بہترین ہو جائے گی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ہم لیں گے انشاءاللہ۔ کال لیتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کا سلام کرنے کا انداز کیا تھا؟ آصف بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں، اور ترغیب بھی دلائی ہے کہ سلام جو کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 جو ہے وہ پہل کرنے والے کو ملتی ہیں اور 10 جواب دینے والے کو ملتی ہیں،
اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق آج بھی جو زائر روضہ رسول ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ آج 12 ربیع الاول مدینے میں ہے اور جو 1500واں جشن ولادت ہے وہ اہل مدینہ منا رہے ہیں اور عاشقان رسول خوش نصیب وہاں پر موجود ہیں. اور سبحان اللہ کل رات سے ہی جو ہے وہ ویڈیو کلپ بھی آ رہے ہیں, لوگ وہاں سے میسیج بھی کر رہے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اللہ پاک 1500واں جشن ولادت حضور کے قدموں میں منا رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے مطابق زائر کے سلام کرنے سے پہلے اسے سلام کر چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی, وہ یہ سلام میں پہل کی تھی. اور اس میں ترغیب ہمارے لیے یہ ہے, حدیث پاک میں بھی جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تو سلام کی عادت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں کیوں کروں, میں تو بڑا ہوں, یہ سامنے والا سلام کرے. حالانکہ علماء نے باقاعدہ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جو بندہ سوار ہے نا وہ پیدل والے کو سلام کرے. سواری والے کے پاس سواری ہے, گاڑی والا ہے, وہ زیادہ پیسے والا ہے, دولت والا ہے, اور جو پیدل چل رہا ہے اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں بظاہر ایسا لگتا ہے وہ کمزور ہے. تو فرمایا کہ جو زیادہ قوت میں ہے وہ کمزور کو سلام کرے. اسی طرح جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اسی طرح جو بڑے ہیں ان کو ترغیب دلائے بچوں کو سلام کریں. البتہ بچے جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے وہ بڑوں کو سلام میں پہل کریں. پیدل چلنے والا جو ہے جو بھی ہو بندہ اس کو پہل کرنی بہر صورت سلام میں پہل کرنی چاہیے. کوئی بندہ بھی ہے, کوئی بھی ہے, چاہے وہ چل رہا ہے چاہے وہ پیدل ہے, سلام میں پہل کریں گے. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی نا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. تکبر سے تو اپنے دلوں کو کرنا ہے نا, ہم نے صاف کرنا ہے, اس نحوست اس گندگی سے تو اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے. بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. وہ صاف کرنے کا, تکبر سے بری ہونے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں. ایک اور کال ہے آپ کی, کال لے رہے ہیں جی. میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے کس ادا سے محبت فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھائی بچوں کے حوالے سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہی ایسا زبردست ہے کہ جو دل میں ایک ایسی عجیب اور غریب خوشی پیدا کر دیتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا, مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے. اور جس طرح سلام کی بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کے ساتھ محبت تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے اور پیار کرنے کا جو ایک سبق دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو کس طرح پیار کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے تھے کہ خود جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر جو ہے وہ سوار کر لیا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت. اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے میں سے یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک کو پیار کر رہے تھے, تو ایک شخص نے دیکھا کہ اس کو تعجب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پیار کر رہے ہیں, شفقت کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا انداز ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ترغیب دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ بچوں کو پیار نہ کرنا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک محبت بھرا انداز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے. جس طرح احادیث میں ملتا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے متعلق, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی فعل تھا. تو بہرحال بچوں پہ شفقت کرتے رہنا چاہیے. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نواسی تھیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ شفقت کا کیا انداز تھا. یعنی اگر یہ بھی جس طرح فرمایا نا پورا چیپٹر ہے کہ ایک مرتبہ کسی موقع پر غالباً نجاشی بادشاہ نے جو ہار بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا. اچھا یہاں پر بعض صحابہ کا گمان یہ ہوا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی شہزادی کو وہ ہار عطا فرمائیں گے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تو یہ حضور کی بچوں کے ساتھ شفقت تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بچوں پر شفقت کریں, لیکن امیر علیہ سنت اس کی وضاحت فرماتے رہتے ہیں کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنے بچوں کو ظاہر بچہ بندہ پیار کرے گا ہی, لیکن اگر کوئی اور بچے ہیں تو اس میں احتیاط کا پہلو بھی یہ مد نظر رکھنا ہوگا. کیا بات ہے, اللہ آپ کو صبح صبح مائیں بچوں کو بھیجتی پانی لے کر
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ علیہ السلام بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر عاشورہ کی شب میں بچے پیش کیے جاتے، چھوٹے بچے لائے جاتے، نبی پاک علیہ السلام ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، وہ فرماتے رات کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ اچھا، پھر آپ علیہ السلام جب کبھی سفر سے تشریف لاتے جی تو بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دوڑ کے جاتے، تو آپ علیہ السلام 2 بچوں کو اپنی سواری پہ سوار کر لیا کرتے۔ کیا بات ہے۔ یوں بچوں سے شفقت۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا میرے ہے، ذہن میں یہی آ رہا تھا، ہاں، ایک گھر جنت میں ایسا بنایا ہے، دارالفرا اس کا نام ہے، دارالفرا۔ تو اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، بچوں سے پیار کیا کرتے ہیں، بات ہے، بچوں کو اچھا خوش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے بچوں۔ اچھا بچے آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے بھائی کے بچے، بہن کے بچے، بھانجے بھتیجے، آپ سب کے ساتھ پیار کریں، سب کے ساتھ پیار کریں۔ اچھا مجھے نا اپنے بھتیجے کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ میں گھر میں گیا نا تو اس کا نا میرے بارے میں بڑا ایک اچھا حسن ظن تھا۔ عبداللہ نام ہے، بچہ تقریباً 4-5 سال کا بھی۔ جی حسن تھا، حسن ظن تھا، اچھا، لیکن ہے بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ حسن ظن کی لاج رکھے۔ تو وہ ایک مرتبہ بہت تنگ کر رہا تھا نا، تو جاؤں تو پھر کوئی ادھر سوار ہو جائے گا، کہے گا ہم سے کھیلو، نہ تو پھر وہ سونے کا ٹائم دیں گے، نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تنگ اپنے موج مستی میں ہوتے ہیں کہ چاچو آ گئے ہیں۔ تو گھر سے کسی نے کہا کہ شاید والد صاحب نے کہا یا بھائی نے کہا کہ چاچو ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ اس نے کہا ثاقب چاچو ایسے نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ثاقب چاچو نہیں مارتے ہیں۔ یقین کریں وہ میں نے اس کی بات سنی نا تو فوراً اس وقت مجھے آیا کہ یار اس کا کتنا اچھا حسن ظن ہے میرے بارے میں، اللہ اس کی لاج رکھے۔ پھر میں خصوصیت کے ساتھ اگر کہیں وہ طبیعت میں ایسا ہو رہا تھا، طبیعت کے مخالف کام بھی ہو رہا ہے، تنگ بھی کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نہ کروں۔ اللہ کرے کہ مجھے استقامت مل جائے، اور سب اللہ ہمیں بچوں کے ساتھ پیار کرنے، بچے ہوتے ہی پیارے ہیں، یہ پیار کے یوں کہیں کہ متلاشی ہوتے ہیں۔ بچہ ہے، اس نے شرارت بھی کرنی ہے، تنگ بھی کرنا ہے، بہر صورت ہم نے اس چیز کا لحاظ بھی کرنا ہے۔ امیر السنت کی بڑی پیاری ادا ہے، جب آپ امیر السنت کی اداؤں کو دیکھیں کہ کس انداز میں بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، کتنا مان دیتے ہیں، کتنا اچھا۔ امیر السنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بچے آ کر دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، احادیث سنا رہے ہوں گے، امیر السنت کے پوتوں کی بات کریں، سبحان اللہ، حسن رضا کی بات کریں، تو یوں امیر السنت شفقتیں فرما رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے، مریدین کے لیے، محبین کے لیے، سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، ترغیب ہے کہ اس انداز میں ہم بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آ سکتے ہیں۔ اور بچوں کے ساتھ آج اگر ہم اچھے انداز میں پیش آئیں گے تو بچوں کے اخلاق سنوریں گے، انہیں بھی پتہ ہوگا کہ پیار دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے تو زندگی مار کھا کے ہی گزاری ہے، تو ہم پھر کیوں نہ ماریں؟ تو جب ہم نے مار کھائی ہے تو آگے ہی ماریں گے، معاذ اللہ ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے۔ جب کسی بچے کو پیار ملے گا وہ آگے پیار دے گا، بڑے ہو کر وہ یہی کہے گا ہم نے پیار ملا ہے، پیار سیکھا ہے، لہٰذا آگے بھی ہم پیار دے رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے پیارے آقا کی پیاری اداؤں کو اپنائیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ 15 ماہ میلاد شہ ابرار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیگمنٹ میں ہم حاضر ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سے متعلق قرآنی آیات شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا آخری حصہ کچھ ہم سنیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان بھی سماعت فرمائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں موجود حکم سبحان اللہ یہ عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں
تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور یہ کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں، استغفار کریں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور پھر رب کی رضا کس میں ہے؟ یہاں رب کی رضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ان کے گناہوں کی معافی چاہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں بندوں کو یہ حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا ہے، اللہ پاک کا دیکھنا، یہ سب جگہ ایک جیسا ہے، مگر حکم یہاں یہی فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آئیں، اللہ سے بخشش مانگے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مغفرت مانگے، تو جا کر اللہ پاک کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں شفقت فرمایا کرتے کہ جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے حضور ان کی داد رسی فرماتے ہیں، جن سے جو معاملہ ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ سماعت فرما دے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ویسے ہی اپنے مزار پر انوار پہ کرم فرماتے ہیں، جہاں بھی میسر ہوں۔ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا، معافی مانگنی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، حضور کے دربار گوہربار میں حاضر ہو جائیں، مدینہ پاک میں چلے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حضور سفارش فرمائیں گے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر جانا، تو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیوت اہل الاسلام، کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے، کہ اپنے دل پر بھی توجہ کر لیں، اپنے گھر میں بھی حضور کا وسیلہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی شفقت فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے، جیسے ایک دیہات کے رہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں یہ پڑھ کر اپنی جان پہ میں نے ظلم کیا اور یہ پڑھ کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بخشش چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو قبر مبارک سے آواز آتی ہے تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ایسا معاملہ سرزد ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر جب اللہ کی سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن حضور کے دربار پہ بلانے کا مقصد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جب مانگا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فوراً نصیب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑی رکھیں، تھامے رکھیں، دنیا میں بھی یہ سہارا ہمیں کام آئے گا، ہمیں قبر میں بھی یہ سہارا کام آئے گا، ہمیں حشر میں بھی یہ سہارا کام آئے گا، کہ یہ سہارا بڑا سہارا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے تاثرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ 1500 سالہ جشن ولادت، میرا نیت ہے کہ 1500 بار درود پاک پڑھوں گا اور ایک اسلامی بھائی انشاءاللہ پروز کرنے کے لیے لاؤں گا انشاءاللہ۔ 1500 جشن عید میلاد النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انشاءاللہ الکریم میں 1500 درود پڑھوں گا اور قرآن شریف کا ختم شریف بھی پڑھوں گا۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہوں۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشی کے موقع پر انشاءاللہ الکریم میں نیت کرتا ہوں کہ ایک قرآن کریم ختم کروں گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ایک چوک درس دینے کی بھی نیت کرتا ہوں، اور 15 اسلامی بھائی انشاءاللہ الکریم کورس کے لیے تیار کر کے ان کو مدنی تربیتی کورس میں داخلہ دلواؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال جشن ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ بہت شان و شوکت سے منائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 1500واں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہے، اور اس سے پہلے جو ہم مناتے رہے اس سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ ہم منائیں گے، اور انشاءاللہ چراغاہ کا پورا انتظامات کریں گے اپنے طور سے۔ تو میری طرف سے جو ہے نا تمام عالم اسلام کو 15واں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور میں نیت کر رہا ہوں کہ میں لاتعداد انشاءاللہ درود شریف پڑھتا رہوں گا، کام کرتے وقت، چلتے وقت، سونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی لاتعداد درود شریف پڑھوں گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سنوا دیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے۔ مرحبا مرحبا، آپ نے پیارے انداز میں سنا دیا، مرحبا جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سے الوی عرض گزار ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کا سلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس 1500 سالہ جشن ولادت پر قبلہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی اور تربیت بھی فرمائی۔ الحمدللہ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کافی دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کی یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ دکاندار جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے اس 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 1500 روپے ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے بعض دکانداروں نے، اور بعض دکاندار ایسے جو ان کے پاس خریداری کرتا ہے تو ان کو نقد 1500 روپے سرکار علیہ السلام کے ولادت کی خوشی کے موقع پر ان کو حضور کے میلاد کے لیے قبلہ سید امیر اہل سنت کی تربیت پر یہ ان کو گفٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک قبلہ سید امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ ایک کلام سنا دے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ سیالوی صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اور جو یوں کر رہے ہیں 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں کوئی بھی انداز اپنا رہے ہیں، کسی مسلمان کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، کچھ مسلمانوں کی اس انداز میں مدد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ مرحبا، کال دیجیے جی۔ میری زید بھائی سے ایک نعتی فرمائش ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ ایک اور کال دیجیے۔ میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین و ایاکا، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں جی، ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بنت مقصود اطاریہ مہر والی سے ہیں۔ زید بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں، سارے پڑھو درود اج سرکار آگے۔ بہت شکریہ جی، مدینہ پاک کی بادب حاضری کی دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ دیگر اعزاء اقربا کے ساتھ مکہ مدینہ کی باعتب حاضری نصیب فرمائے۔ سرگودا سے میسیج ہے جی، پنجاب سے ہوں اور محمد، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد شفیق بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت پیارا ہے، کلام سنا دیں تو شاہ خوباں۔ مرحبا۔ کھڑی شریف سے میسیج آیا جی، ویسے تو ہر نعت کمال کی ہے، آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ کمال کا ہے، مجھے یہ والی نعت سنا دیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی۔ کلام ویسے کبھی کبھی جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم، مجھے یہ بہت پسند ہے یہ کلام،
अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हुजूर के दरबार की बादब हाज़री तमाम आशिकान रसूल को नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद तैयब भाई हैं जी सरगोदा से, कह रहे हैं जी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कलाम सुना दें, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दावत इस्लामी ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, इस कलाम की फरमाइश भी आई है जी। फिर के गली गली तबाह, इस कलाम की फरमाइश भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं, ये भी कहा गया है जनाब। मेरा नाम मोहम्मद है, बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये कलाम सुना दें और लाजमी सुना दें। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमद मुजतबा मरहबा मरहबा, मांग लो चश्मे तर मांग लो। ठीक हो गया जी। कलाम सुना दें दाग़ फ़ुरक़त दाग़ फ़ुरक़त तैबा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत से आशिकान रसूल ये मैसेजेस भी कर रहे हैं, हमें फेसबुक पर भी जो हमारे साथ लाइव होते हैं हम उनके कमेंट्स भी लेते हैं। फ़ारूक अब्बास भाई हैं, ये माशाल्लाह कहकर हौसला अफजाई फरमा रहे हैं जी। अली शहजाद भाई हैं, इनका बड़ा प्यारा मैसेज है, कहते हैं जी आज तो मज़ा आ गया, यानी प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, वक्त का पता ही नहीं चला कब गुजर गया। आज के प्रोग्राम का लिंक मैं अपने पास महफूज रखूँगा, जब कभी दिल अफसुर्दा हुआ तो तब इसको देखूँगा। सुभान अल्लाह। एक शेर तो ये बनता है, वो हुस्न ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। अल्लाह अकबर। शौकत मंसूर भाई हैं जी, ये भी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। सलीम अत्तारी भाई हैं, माशाल्लाह कहकर ये भी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। यूसुफ जमील भाई हैं, मलिक रिजवान भाई हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं जी शाह साहब क्या बात है सिलसिले की, क्या बात है जी, मदनी चैनल की हर सिलसिले की क्या ही बात है। जाहिद भाई से अर्ज़ है, आप जाहिद भाई हैं या जैद भाई हैं? जैद भाई हैं ना, चलें जी ठीक है जी, जैद भाई हैं जी। इनसे अर्ज़ है जी कि आला हज़रत का कलाम सुना दें, रुख दिन है या महरे समा। बहुत शुक्रिया जी। अहमद शहजाद अत्तारी भाई भी सलाम करें जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चलें जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आशिकान रसूल ने दुआओं के मैसेजेस भी किए हुए हैं और आशिकान रसूल ने फरमाइशें भी की हैं, कुछ अपने तसरात भी दे रहे हैं। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। जैद भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं इंशाअल्लाह। कालिया जुल्फा वाला दो के दिला दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला दो के दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब ना दो प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब ना दो प्यारा, कालिया जुल्फा वाला दो के दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब ना दो प्यारा, दसा की मैं मुस्तफा दे के सोड़ी शान है, दसा की मैं मुस्तफा दे के सोड़ी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान वे, पढ़ के दुए जेड़ा मर्जी सी बारा, पढ़ के दुए जेड़ा मर्जी सी बारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कालिया जुल्फा वाला दो के दिला दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, एडा सोना नबी कोई दुनिया दे आया नहीं, एडा सोना नबी कोई दुनिया दे आया नहीं, यार एगो जेगा कोई रब ने बनाया नहीं, यार एगो जेगा कोई रब ने
بنایا نہیں دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کالیاں زلفاں والا کالیاں زلفاں والا دکھے دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کی آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں ان کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر گئے تھے انہیں نائموں نے تھام لیا جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لاغ زبان کریم سے نوری سنو گے لاغ زبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد 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 ہے بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو عاشقان رسول 1500واں جشن ولادت کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ پاک انہیں ان تیاریوں پر استقامت عطا فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو لے کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی سلامتی عطا فرمائے کہ جنہوں نے یوں 1500واں جشن ولادت کا اعلان فرمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بحمدللہ پوری دنیا میں اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے بحمدللہ تعالی ہم نے یہ نظارہ دیکھا کہ ہر طرف پھر 1500واں جشن ولادت کی دھوم دھام ہے، خوشیاں ہیں. اللہ یہ خوشیاں
بار بار حضور کی آمد کی خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک حضور کی آمد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور یوں ہی حضور کی آمد کی خوشیاں جائز طریقے سے شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کی بات کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا فیاض بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان مبارک کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تو پھر مبارک گوشت مبارک ایسے ہیں، سبحان اللہ، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گوشت مبارک کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے ڈسٹینس سے مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے فاصلے سے آواز سماعت فرما رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھے عرش کی چرچراہٹ کو سن لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے آسمان کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گوشت مبارک ہیں، آپ کی جو سماعت ہے تو وہ کمال کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح اس کو بیان فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے والا جب پکارتا ہے، میرے آقا سنتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، میں اہل محبت کا درود سنتا ہوں، انہیں پہچانتا ہوں۔ آپ پڑھیں نا محبت کے ساتھ درود۔ کبھی یہ تصور تو باندھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے آقا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم باتیں سن ہی رہے نا، حضور کے پیشانی مبارک ایسے، حضور کے چہرہ مبارک ایسا، حضور کی کان مبارک، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کے ہاتھوں کا، ہم یہ تذکرہ سن ہی تو رہے ہیں، کبھی تصور تو باندھیں آپ مدنی چینل کے ناظرین۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ اس تصور کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، حضور کے رخسار کا تصور باندھیں، حضور کی مبارک بینی اطہر کا تصور باندھیں، حضور کے ابرو کا تصور باندھیں، حضور علیہ السلام کی پلکوں کا تصور باندھیں، حضور کی پیشانی کا تصور باندھیں۔ اچھا، پیشانی پر جو کبھی پسینہ آتا تو وہ بھی ایسے لگتے کہ جیسے موتی ہیں، سبحان اللہ، ان کا تصور باندھیں۔ حضور کے گورے دانتوں کا، سفید دانتوں کا تصور باندھیں، حضور کے پیارے پیارے لبھائے مبارک کا تصور باندھیں، حضور کی داڑھی مبارک کا تصور باندھیں، حضور کی زلفوں کا، حضور کے گوشت مبارک کا، حضور کے کندھوں کا، حضور کے ہاتھوں کا، حضور کے بازوؤں کا، حضور کے سینے کا، حضور کے قدموں کا تصور باندھیں، حضور کے لباس کا تصور باندھیں، حضور کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جگہوں پر تشریف فرما ہوئے ان جگہوں کا تصور باندھیں، حضور کے مدینہ پاک کا تصور باندھیں۔ آپ ان تصورات کے ساتھ پیارے آقا پہ درود پڑھیں، یہ تصور کر کے آپ درود پڑھیں، آپ دیکھیں کرم نوازیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کے ساتھ اگر کوئی درود پڑھتا ہے، حضور پر درود تو اگر کوئی بنی اسرائیل کا بندہ بھی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور کے نام کو چوم لیتا ہے، خالی تو اسے بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تدفین کا سلسلہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے تو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، کیوں کہ یہ گناہ گار تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر حاضر ہوئے، یا رب کلام کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ فلاں بندے کی تدفین فرمائیں، آپ اٹھائیں۔ کیا پروٹوکول اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ پھر لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود اٹھاتے ہیں، تدفین فرماتے ہیں، غسل دیتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ تو گناہ گار تھا، اللہ فرماتے ہیں گناہ گار تھا، لیکن جب دنیا سو جاتی تھی یہ اپنی کتاب کھولتا، اور جہاں میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، یہ اسے محبت سے چومتا اور ان پر درود پڑھ لیتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی اس انداز سے حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں چھوڑتا۔ پتھروں کو محروم نہیں چھوڑا گیا، جو پتھر حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو کھجور کا خشک تنا محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تنا اظہار کرتا ہے محبت کا، تو آپ دیکھیں نا، انہیں بھی
तनहा नहीं छोड़ा जाता, उन्हें भी खाली नहीं छोड़ा जाता, उन्हें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरख्त बना देते हैं। पत्थर अगर मोहब्बत का इजहार करते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हुजूर तो फरमाते हैं मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ, उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरी बेसत से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ा करता था। जिन राहों से गुजरते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं दरख्त हो पत्थर हो, वो हुजूर पर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये पढ़ते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जब हम मोहब्बत का इजहार करें और दुरूद व सलाम इन तसव्वुरात के साथ पढ़ेंगे तो क्या हम पर नज़रें नहीं आएंगी प्यारे आका की, हम पर शफ़क़तें, हुजूर की मेहरबानियाँ ज़रूर आएंगी, हुजूर की ज़रूर इनायतें हमको मिलेंगी, मिल भी रही हैं, हमें शायद एहसास ना हो, मिल भी रही हैं और फिर इंशाअल्लाह आगे भी मिलती ही चली जाएंगी। लेकिन इन तसव्वुरात के साथ आप ज़रा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। फराज भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ जिस समत वो है ना, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, बहरे मौजे समाहत पे लाखों सलाम। हाथ मुबारक की कैफियत फिर वही आपसे आपकी तरफ वही सवाल बढ़ जाता है, आसिफ भाई ने कहा था पूरे टॉपिक है हाथ मुबारक कैसा, और फिर हाथ का कमाल कुछ आप अपने अंदाज में बयान फरमाएं, चूँकि आप समेट लेते हैं तो चूँकि वक्त भी हमें कह रहा है कि भाई आप समेटें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहरी हाथ मुबारक थे उसकी जो कैफियत थी वो जिस तरह जिस्म के बारे में है, जिस्म मुबारक के बारे में कि वो नरम और मुलायम था, तो हाथ के बारे में भी यही कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक इंतहाई नरम था और हाथ नरम होने के साथ साथ खुशबूदार भी हुआ करता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस पर अपनी शफ़क़त का हाथ रख देते थे तो वो उस खुशबू से पहचाना जाता था, यानी लोग पहचानते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पर अपना दस्ते करम रखा है, क्या उसकी पहचान हुआ करती थी। और फिर बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि जिस तरह अत्तार होता है, इत्र का काम करने वाला होता है, वो जिस तरह उसके हाथ में खुशबू महक रही होती है, जिस तरह उसने इत्र के डब्बे में हाथ डालकर निकाला हो, जिस तरह उसका हाथ खुशबुओं से महक रहा होता था, तो ये तो एक ज़ाहिरी सबब से महक रहा होता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक का कमाल ये था कि उसमें कुदरती जो है वो खुशबू आया करती थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस पर वो रखते थे हाथ मुबारक, तो वो उसकी नरमी को भी महसूस करता था और ठंडक को भी महसूस करता था। ये रिवायत में है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी बच्चे को गालिबन हाथ लगाया उसके रुखसार पर, तो उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक की ठंडक को अपने अंदर महसूस किया। ये इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो ये हथेली थी, हथेली मुबारक ये पुर गोश्त थी, यानी गोश्त से भरी हुई थी। इसी तरह जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां मुबारक थी वो दराज थी, लेकिन दराज कैसी, जो खूबसूरती के अंदर दराज होती हैं, और जो पुष्ट मुबारक थी यानी हथेली की जो पुष्ट मुबारक थी वो भी गोश्त से भरी हुई थी और बड़ी खूबसूरत और इंतहाई शानदार महसूस होती थी। ये एक ज़ाहिरी कैफियत उलमा ने बयान की है। बाकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक के कमाल की बात की जाए तो मुझे बुखारी शरीफ की वो रिवायत याद आ रही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी हर चीज़ से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, उसकी जान, उसकी औलाद, उसके माँ बाप, हर चीज़ से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। तो उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर चीज़ से बढ़कर मेरे नज़दीक महबूब हैं, लेकिन मेरी जान से बढ़कर महबूब होने वाली कैफियत में अपने अंदर अभी नहीं पा रहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर रखा और पूछा कि ए उमर अब क्या कैफियत है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप हर चीज़ से बढ़कर, मेरी जान से बढ़कर भी आप, क्या बात है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का कमाल। अच्छा, इस तरह की कई रिवायात हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सीने पर हाथ रखते और शफ़क़त फरमाते तो दिल के जो भी मामलात होते वो रोज़ रोशन हो जाया करते थे। और रिवायत भी है कि एक गैर मुस्लिम था, गालिबन शैबा बिन उस्मान उनका नाम था, किसी जंग के मौके पर वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा तो वो कांप गया, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक उसके सीने पर लगाया तो वो कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मेरे अंदर से शैतान निकल कर बाहर चला गया। और फिर वो ईमान लेकर आकर वो साहबी रसूल हैं हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये हुज़ूर के दस्ते मुबारक के, हुज़ूर के हाथ अगर उठ जाएं अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इन उठे हुए हाथों की लाज फरमाता है। सहाबा तो हुजूर की बारगाह में आके फरियादें लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह ये मामला है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये दर्द है। हुजूर हाथ उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ने इन हाथों में ताकत कितनी रखी है, किसी की हड्डी टूटी हो
تو حضور ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ کسی کی آنکھ نکلی ہو، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے۔ کسی کے جسم پہ اگر دانے ہو جائیں، حضور ان پہ دستے شفا پھیرتے ہیں، تو اللہ شفا بھی دیتا ہے، پھر خوشبوؤں کے حلے بھی ان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا آصف بھائی، میں نے یہاں پر لعاب دہن کی بات کی ہے، دہن کیا ہے اور لعاب دہن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، لعاب دہن، اور پھر ان لعاب دہن کا کمال کیا ہے؟ دہن تو منہ کو کہتے ہیں جی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ علیہ السلام کی منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ حضور فرما دیتے تھے کن کذالک، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنایا اشبہ۔ اس کا اشبہ کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو مبارک دانت تھے وہ ایسے تھے کہ ان میں گیپ تھا۔ متفرقۃ، اشنبن کا معنی ہوتا ہے متفرق، اس میں یعنی کہ تھوڑا سا گیپ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم ریا کالنوری من بین ثنیتہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو سامنے کے مبارک دانت تھے، ثنایا کہتے ہیں سامنے کے دانتوں کو، اوپر والے دانتوں کو ثنایا اولیا کہتے ہیں، نیچے والے جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کے دانتوں میں گیپ تھا، اور جب حضور گفتگو فرماتے تو اس سے نور نکلتا۔ اب یہ نور محسوس مبصر تھا، یعنی اس کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ مانوی، فقط مانوی نور نہیں تھا کہ حضور جو بات فرماتے ہیں وہ ایک حجت ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے، ہدایت ملتی ہے، یہ تو مانوی نور ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو منہ سے نور نکلا کرتا اور وہ دیکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ثنایا ہیں، پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وادی ہمراہ میں خواب دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، تو آپ نے وہ جو کلام لکھا اچھک متراں دی ودھیری ہے، اس کے آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ اب بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثنا خانی والا ثنا ہے، یہ ثنا خانے والی ثنا نہیں ہے، بلکہ یہ ثنایا تھا، ثنایا تھا، شعری ضرورت کی وجہ سے یہ ثنا رہ گیا یا ہٹ گیا یہاں سے۔ تو کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یعنی یا رسول اللہ یہ آپ کے جو سامنے کے مبارک دانت ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، اس مقام پر جو ہے نا وہ آنکھیں میری پہنچ گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس اتنا خوبصورت تھا اور فراخ تھا، اور آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ علیہ السلام کے جو دانت مبارک ظاہر ہوتے، چمکدار تھے، ان سے نور نکلا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب ہے، جو منہ سے نکلنے والا تھوک مبارک ہے، اس میں بھی اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ اس کو اگر کسی کی آنکھ میں لگتا ہے تو آشوب چشم دور ہو جاتا ہے، کھارے کنویں میں ڈلتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگتا ہے تو وہ زہر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لعاب اقدس جو ہے ایک صحابی کے جسم پہ لگتا ہے، آپ نے جس کا ذکر کیا، ان کے دانے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا لعاب اقدس ایک ہنڈیا میں کھانے میں جو چند افراد کا کھانا تھا اس میں ڈلتا ہے تو 70 سے زیادہ لوگ اس سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا تھوک مبارک لعاب دہن اتنا جو ہے وہ خوشبودار ہے، اتنا شفا یاب ہے کہ ہمارے تھوک کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیں مت، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا لعاب ایسا ہے کہ وہ جس کو مل جائے اس کی بھوک ختم ہو جائے، اس کو خوشبوئیں مل جائیں، اس کو شفا مل جائے۔ تو یہ دہن اور لعاب دہن کمال کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے کچھ حصہ اس سے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے کل قیامت کے دن چھلکتے ہوئے جام آب کوثر کے نصیب فرمائے۔ حضور کی عنایتیں، حضور کی شفقتیں ہم پر ہیں، رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ بس ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا مدنی چینل کے ناظرین کیا کریں، انشاءاللہ ایمان سلامتی کے ساتھ یہاں سے دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر میرے حضور ہے نا، رب سلم کی صداؤں کے ساتھ پل صراط سے بھی پار لگا دیں گے، پار
کروا دیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بھی رب سے بخشوا دیں گے، کبھی حوض کوثر پر، کبھی میزان پر، کبھی پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی خبر گیری کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کا لحاظ کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہد خوار لعاب زبان نبی، شہر خوار چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔